Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Sania Khan and today we all are gathered here to celebrate our 74th Independence Day. As we all know that this day is a very proud moment to every citizen. Our Independence Day celebration gives me a sense of immense joy which is indescribable in words when I see our tricolor flag soaring in the wind, high up and high up. So before we start our program, I just want to say that Happy Independence Day to all of you. आप लोगों को भी साथ में रिपीट करना है, Happy Independence Day to all of you. आप लोग अपने घर से बैठ के बोलिए that Happy Independence Day. So आप लोग अपने घर पे से देख के बोलिए कि Happy Independence Day and today we are celebrating our online Independence Day. So we have completed our 73 glorious, colorful and happy years of independence, and today we are going to take a step in 74th one. But before we start our program, I just want to say a dialogue, one of my favorite dialogue. तो आप लोग भी सुनिए। हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस दौर में भी, इस हाल में भी हर दिल में तिरंगा रहता है, हर दिल में तिरंगा रहता है। So इसी जोश के साथ I would like to invite our Honorable Ishrat sir and Shoaib sir for the flag hosting. So please have a big round of applause to our Honorable Secretary Mr. Ishrat sir and our respected Principal Mr. Muhammad Shoaib sir. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे तब
Thank you so much, sir. So let's continue the program. In the name of Allah, the most beneficial and most merciful. So now I would like to invite Saeedur Rahman for the Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Thank you so much, Saeedur Rahman, for the beautiful recitation of Quranic verses. Now I would like to present a Rabbani anthem which is written by our Vice Chairperson, Dr. Samra Sultana Ma'am. We are the sunshine of Rabbani. We are the sunshine of Rabbani. We love you, teachers. You are our treasure. We love you, teachers. You are our treasure. We are the sunshine. ہمیں علم کی شمع جلانی ہے، دنیا کو راہ دکھانی ہے. ہمیں علم کی شمع جلانی ہے، دنیا کو راہ دکھانی ہے. ہم ننھے منھے بچے ہیں، ہم سب کی دعا زبانی ہے. ہم ننھے منھے بچے ہیں، ہم سب کی دعا زبانی ہے. کہ ہم سیدھی راہ چل جائیں اور نیکی والے کام کریں. کہ ہم سیدھی راہ چل جائیں اور نیکی والے کام کریں. We are the sunshine of Rabbani. We are the sunshine. ہمیں راہ ہدایت چلنا ہے اور سبق صداقت پڑھنا ہے. ہمیں راہ ہدایت چلنا ہے اور سبق صداقت پڑھنا ہے. ہم ننھے منھے بچے ہیں، ہم سب کی دعا زبانی ہے. ہم ننھے منھے بچے ہیں، ہم سب کی دعا زبانی ہے. کہ ہم سیدھی راہ چل جائیں اور نیکی والے کام کریں. کہ ہم سیدھی راہ چل جائیں اور نیکی والے کام کریں. We are the sunshine of Rabbani. We are the sunshine. یہ فضل ہمارے رب کا ہے، ہم کو جو دیا سرمایہ ہے. یہ فضل ہمارے رب کا ہے، ہم کو جو دیا سرمایہ ہے. ہم کو ہے بنایا پارسا، ہم کو ہے بنایا پارسا. دل میں ذوق علم جگایا ہے. We are the sunshine of Rabbani. We are the sunshine of Rabbani. We love you, teachers. You are our treasure. We love you, teachers. You are our treasure. We are the sunshine.
are the sunshine. We are the sunshine. दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आएगी। तो चलिए अब हम उन बावकार शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जिनकी रगों पै में उल्फत, वफा, हमदर्दी की खुशबू आती है। आज के इस दौर में हर शख्स मसरूफ़ है, लेकिन आपने हमेशा अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व किया है, ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। तो चलिए अब हम, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस इदारे के चेयरमैन साहब की, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब की, कि आप हमारे बीच आएँ और अपने सुनहरे अल्फाजों से हमें फैज़याब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, बिरादरान मिल्लत और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी के 73वें जश्न के मौके पर हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इस मुल्क को ज़िंदगी के हर शौबे में तरक्की अता फ़रमाए और इस मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो और इस मुल्क के दस्तूर ने हर हिंदुस्तानी शहरी को बराबर का जो दर्जा दिया है और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानों के दरमियान मसावात और जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़मानत और गारंटी दी है, उसके समरात और फल हर शहरी को मिलें और हर शहरी की जान व माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो। हर शहरी अमन व सुकून की फ़िज़ा में सांस ले और कोई बेगुनाह जुल्म और सितम और ज़्यादती और हक़ तलफ़ी का शिकार न हो। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 32 है कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों की जान बचाई और उनको ज़िंदगी बख्श दी। मतलब ये है कि दुनिया में नौए इंसानी की ज़िंदगी की बका मुनहसर इस बात के ऊपर है कि हर इंसान के दिल में दूसरे इंसानों की जान का एहतराम हो, उसकी इज़्ज़त का एहतराम हो, उसकी आबरू का एहतराम हो और हर एक दूसरे की ज़िंदगी की बका व तहफ़्फ़ुज़ में मददगार बनने का जज्बा रखता हो। जो शख्स नाहक किसी की जान लेता है वो सिर्फ़ एक ही फ़र्द पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये भी साबित करता है कि उसका दिल हयात इंसानी के एहतराम और बनी नौअ इंसान के हमदर्दी के जज्बे से बिल्कुल खाली है। लिहाजा वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, क्योंकि उसके अंदर वो सिफत पाई जाती है जो अगर तमाम इंसानों में पाई जाए तो पूरी नौअ इंसानी का
خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بالکل برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت پوری انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ گویا ایسے لوگ مخلوق سے ہی نہیں بلکہ خالق کائنات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیکار جنگ ہوتے ہیں۔ ایسے جنگ کرنے والوں کے لیے سخت دنیاوی سزا رکھی گئی ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتے، اس کے بعد بھی ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج کی اس تقریر میں تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس کی روشنی موجودہ نسل کے مسلم نوجوانوں کے دل و دماغ میں مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 1، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تحریک آزادی میں علماء کرام اور مدارس کا بہت اہم کردار اور رول رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنگی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک آزادی کے بے لوث عاشقوں کا ذکر خیر نہ ہو، جن میں سر فہرست شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولوی ولایت علی، مولوی عنایت علی، مولوی احمد اللہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عطاء اللہ بخاری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بدر الدین جی طیب، حکیم اجمل خان، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمد جعفر تھانے سری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر سیف الدین، رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر سید محمود، مولانا احمد سعید، اشفاق اللہ کاکوری، خان عبد الغفار خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ڈاکٹر کنور محمد اشرف، نثار احمد شیروانی، بیرسٹر آصف علی، شیخ حسام الدین احراری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مفتی اعظم کفایت اللہ، مولانا مظہر الحق وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان جیسے اور ان کے علاوہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مجاہدین آزادی کے ایسے عظیم ثبوت ہیں کہ ہماری نئی نسل ان کی قربانی اور ان کی جان نثاریوں اور جنگ آزادی کے سلسلے میں ان کی عظیم خدمات سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے، ان کی عظیم خدمات سے ناواقف ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کتنے مسلمان تختہ دار پر لٹکا دیے گئے اور کتنوں نے جلا وطنی اور المناک سزائیں برداشت کیں اور مرتبہ شہادت کو پہنچے، لیکن انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، ہر آزمائش و چیلنج اور مصیبت و سزا کو صبر اور استقلال کے ساتھ میں برداشت کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس طرف بھی دوسری جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کے اندر اردو زبان کا اور اردو رسائل و اخبارات کا بہت عظیم کردار اور رول رہا ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے سے ذرا بھی جھجک محسوس نہ کروں گا،
کہ اردو زبان نے تحریک آزادی کے اندر عظیم روح پھونکی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تحریک آزادی کے سلسلے میں اردو زبان کا کیا رول ہے اور اردو رسائل اور اخبارات کی کیسی عظیم خدمات ہیں، اور اس طرف بھی میں توجہ دلاؤں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں تھی اس وقت مقامی سطح پر بھی اور اسی طریقے سے قومی سطح کے اوپر بھی جو اردو اخبارات اور رسائل نہ نکالتے ہوں۔ اسی طریقے سے تمام مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی اردو اخبارات اور رسائل نکلتے تھے جس میں تحریک آزادی سے متعلق لوگوں کے بیانات اور تحریریں شائع ہوا کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں آپ کی توجہ اس ریسرچ اور تحقیقی مقالے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ ابھی حال ہی میں 2017 میں شعبہ اردو جموں یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے، اور پی ایچ ڈی کے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر وکرم میڈبال، اور اس کے گائیڈ اور نگراں ہیں ڈاکٹر چمن لال بھگت۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستوں، اور خاص طور پر میرے عزیز طلبہ، جنگ آزادی کی تحریک کے سلسلے میں ہندوستان میں علماء کا اور مدارس کا جو کردار ہے اس سلسلے میں ایک تحقیقی کتاب جو شائع ہوئی ہے وہ سید خورشید مصطفیٰ رضوی کی ہے، اور اس میں تاریخ جنگ آزادی ہند کے نام سے اس میں علماء کا جو کردار رہا ہے اور انہوں نے کس صبر و استقامت سے کے ساتھ میں، اور اسی طریقے سے مدارس کا جو کردار رہا ہے اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات اور اس ملک سے ہمدردی رکھنے والوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، میں آخر میں یہ بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی ہرگز مایوس نہ ہوں، پورے عزم اور یقین، اتحاد و اتفاق اور استقامت کے ساتھ میں قدم کو آگے بڑھائیں اور اپنے اچھے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو متاثر کریں اور اسلام کی سچی تصویر بھی پیش کریں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی روشن تاریخ اور خدمات کو ملک کی تمام زبانوں کے اندر عام کریں اور شائع کریں، اور وہ سیکولر افراد اور جمہوریت پسند حضرات جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی ترقی کے بغیر یہ ملک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا۔ سب کی شمولیت کے ساتھ میں یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں ملک کی ترقی اور سالمیت بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و سلامتی اور استحکام کے ساتھ ساتھ اس ملک کو دن دونی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ این دعا ازمن و از جہاں آمین بعد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اپنے مزے میں اور چار چاند لگانے کے لیے میں اب اسٹیج پہ انوائٹ کرنا چاہوں گی ہمارے اسکول کے ننھے منھے بچوں کو، جو کہ اپنی آواز میں ایک الفابیٹیکل سانگ ہم سب کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ Let's learn and sing the letters and their sounds. Sing along. A is for apple, apple, apple. B is for ball, ball. C is for cookie, cookie. D is for
daddy, daddy. E is for elbow, elbow, elbow. F is for funny, funny. G is for go. H is for happy. I is for in. J is for juice. K is for kick. L is for look. M is for mommy. N is for no. O is for off. P is for play. Q is for quiet. R is for red. S is for stop. T is for toilet. U is for up. V is for the voice. W is for water. X is for X. Y is for yes. Z is for zero. Now you know the sounds of all the letters. Practice. So thank you so much kids for the very energetic and beautiful performance. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सबके सामने रूबरू करना चाहूंगी हमारे स्कूल की वाइस चेयरपर्सन मिसेस डॉक्टर समरा सुल्ताना मैम कि आप आएं और अपने अल्फाजों से हमें इंस्पायर करें। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से 73 इयर्स पहले 15th ऑफ अगस्त 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ और ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इंडिया गेट के रिकॉर्ड के हिसाब से 95,300 सोल्जर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी, फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी, तब जाकर हमको ये आज़ादी मिली, जिसमें से 61,395 फ्रीडम फाइटर्स मुसलमान थे। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम शामिल है, वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम शामिल है, गुज़रते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे कई नौजवानों ने, हमारे कई बुज़ुर्गों ने, बहुत से बच्चों ने भी अपनी क़ुरबानियाँ दी, बहुत सी औरतों ने, बहुत सी बच्चियों ने, सब ने मिलकर क़ुरबानियाँ दी, तब जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। बहुत से लोगों ने अपना घर बार छोड़ा,
اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا آرام سکون چھوڑا، اپنا محلہ چھوڑا، گاؤں چھوڑا، وطن کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے۔ مگر آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آزادی نہ صرف زمین کی بلکہ آزادی ہماری سوچ کی، آزادی نہ صرف سوچ کی بلکہ آزادی سچ بولنے کی، آزادی نہ صرف سچ بولنے کی، آزادی اپنا حق مانگنے کی، آزادی نہ صرف اپنا حق مانگنے کی بلکہ آزادی کھلی فضا میں بے باک بے پرواہ گھومنے کی، آزادی امید کی، آزادی یقین کی، آزادی آزادی آزادی۔ بے شک ہم نے 73 ایئرس پہلے آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن آج بھی لوگ آپ کے پہناوے سے آپ کی قابلیت کو جج کرتے ہیں، ہمارے پہناوے سے ہماری قابلیت کو جج کرتے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ آزادی کا دن ہے تو ہم مایوسی کی باتیں نہیں کریں گے، آج ہم مایوسی کی باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ مانا کہ اندھیرا گھنا ہے، مانا کہ اندھیرا گھنا ہے مگر دیا جلانا کہاں منع ہے۔ آج بھی ہم بات کریں گے امید کی، آج بھی ہم بات کریں گے امید کی۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان، اس دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان پوری دنیا بدل دے، شاید یہ ممکن نہیں، لیکن ہم جیسی دنیا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ویسا بدل سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اب آزادی اپنی سوچ کی، تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری سوچ سے نفرتوں کو ہٹا دیں، ہم ہماری سوچ سے نفرتوں کو، آپس کے اختلافات کو ہٹا دیں، ہم ہماری سوچ میں محبتوں کے بیج بوئیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آزادی اپنے حق کی، تو ہم حق پر چلنا سیکھیں، خواہ وہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سچ بولنے کی آزادی کی، تو ہم کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، پھر وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، پھر اس سچ کو بولنے کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت کیوں نہیں چکانا پڑے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کھلی ہوا میں اور کھلی فضا میں بے باک بے پرواہ گھومنے کی، تو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ کوئی کچھ بھی کیوں نہ پہنے، کوئی کیسا بھی لباس کیوں نہ پہنے، کوئی کیسا بھی بولی کیوں نہ بولے، کسی کی شکل گوری ہو، کسی کا رنگ گورا ہو یا کالا ہو، کسی کا قد چھوٹا ہو یا لمبا ہو، لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو جس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ساری آزادی ہم خود بھی لا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس کے ماحول میں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ یہ آزادی سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی۔ چلو زندگی نئی شروعات کرتے ہیں، چلو زندگی نئی شروعات کرتے ہیں، جو امید اوروں سے تھی وہ اب خود کرتے ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے، اے ہمالے اے فصیلے کشور ہندوستاں، اے ہمالے اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری چوٹی کو جھک کر آسماں۔ جزاک اللہ، تھینک یو اینڈ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ تھینک یو سو مچ میم فار یور انسپائرنگ ورڈس۔ آپ کے الفاظ ہمیشہ ہمارے لیے، نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، انفیکٹ ٹیچرس کے لیے بھی بہت انسپائرنگ ہوتے ہیں۔ اسپیشلی میں اپنی بات کروں تو میرے لیے تو جب سے میں اس اسکول میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھی اور آج میں یہاں ٹیچر ہوں، تب بھی مجھے یہ آپ کی ہر ایک الفاظ بہت ہی زیادہ انسپائر کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ میم۔ تو اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ٹیلنٹ میں ہمارے اسکول کی جو ٹیچرس ہیں نا، وہ بھی کم نہیں ہے کسی سے۔ سو اسی ٹیلنٹ کو ہمارے اسکول کی ٹیچرس آپ لوگوں کے سامنے شو کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ریحانہ میم اینڈ گروپ فار دا انرجیٹک پرفارمنس۔ ہمیں
सलाम। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for the wonderful performance. Assalamu alaikum warahmatullah. I'm Fatima Ihtisham and I'm a dentist. I'm so glad to record this video for Imam Rabbani School for our 74th Independence Day. 15th August marks the long battle of our freedom fighters for an independent India. And on this day, ideally we have a lot of cultural events, programs, parades and flag hoisting. But 2020 is a little different. We can't go out, we're away from people, we're staying at home, but it still doesn't stop us from celebrating virtually. This year, once again, we celebrate for all those warriors who have fought for an independent India. And all those warriors who are still fighting, our doctors, nurses, paramedical staff, policemen, everyone who's fighting so hard to get the situation under control. Let us just pray for all those people who have laid their lives so that we can be at peace today, and all those people who are still working hard to make India what it was. Happy Independence Day. Assalamu alaikum. This is Asfia from Canada, wishing a very happy Independence Day to our young scholars. Gaining independence required many sacrifices and hardship. While we have come a long way, we still have a long way to go. As the struggle for freedom, equality, and justice continues, we look towards you, the next generation, who will continue to strive for these values through education and hard work. I am confident you will make us all very proud. Again, wishing you all a very happy Independence Day. Assalamu alaikum. Hello and assalamu alaikum everyone. Others might have forgotten, but never can I. The flag of my country floats very high. India, my country, my love. I wish you all a very, very happy Independence Day. Enjoy. And my message to all the Rabbanians is, don't let whatever you cannot do interfere with whatever you can do. اور آج اس انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر میں علامہ محمد اقبال صاحب کا شعر آپ سبھی تک پہنچانا چاہوں گی، اور یہ شعر اسپیشلی میرے انڈین بردرز اینڈ سسٹرز کے لیے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دور بدل گیا پر بدلی نہ سوچ من کی، کہیں نہ کہیں قید ہے آج بھی آزاد پنچھی. یہ میرے دل کی کچھ لائنز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شاعری میں پریزنٹ کر دیں. سو اس شاعری کو یہیں چھوڑتے ہوئے میں اپنے پروگرام کو واپس آگے بڑھاتی ہوں. اینڈ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مائی فیوریٹ آر آنریبل Vice Principal Ma'am, the most beautiful and most humble teacher of our school, Miss Faiza Irfan. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا،
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Good morning everyone for watching me, and my special regards to my Rabbani star, beloved teachers and dear parents. माना हम दूर हैं एक दूसरे से, हम मिल नहीं सकते हैं एक दूसरे से. आप स्कूल को और यकीनन स्कूल मैनेजमेंट और टीम इमाम रब्बानी आपको मिस कर रहा है. यौम आज़ादी के इस मौके पर इमाम रब्बानी ग्रुप ऑफ स्कूल की एक झलक हम अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं उसकी लेकर आए हैं. आपकी टीचर्स आपको बहुत मिस कर रही हैं. They miss you students and we love you and we miss you so much. आपका स्कूल सूना है आपके बिना. ये क्लासरूम, ये कॉरिडोर्स, ये असेंबली ग्राउंड, ये रिसेप्शन, ये पार्किंग, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ सूना है आपके बिना. स्टूडेंट, मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आपकी सेफ्टी और आपकी हेल्थ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. और आपसे भी हम यही कहेंगे कि आप भी अपना और आपके अपनों का ख्याल रखें. मैं आपको वक्त के साथ भागने के लिए नहीं कहूँगी, आप उसके साथ चलिए, धीरे चलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, चलना है और चलते रहना है. एक मैसेज जो मैं आपके लिए मैंने लिखा है और मैं आप सबको देना चाहती हूँ. हर दिन सिखाता है एक सीख नई, शाम नई, सुबह नई. अगर कर ले हम अपनी सोच नई तो हर दिन होगी एक रोशनी नई. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. स्टे सेफ, स्टे होम. जज़ाकल्लाह. Assalamualaikum and a very good morning to respected parents and my beloved students. We have an important announcement for you. Today, I feel very glad to announce the topper of the session 2019-20. It is a matter of great pleasure and honor to appreciate the hard working as well as the performance of the students who has made both the school and their parents proud. Firstly, I would like to start the toppers from home board. Nadira Bano from Nursery A, she secured 96%. Uzma Bano from LKG D, she secured 98%. Aisha from UKG C, she secured 99%. Afia from First F, she secured 97%. Taslim Jahan from Second F, she secured 98%. Mohammad Zaid from Third F, he secured 97%. Asma Farooq from 4th F, she secured 95%. Namra from 6th F, she secured 96%. Saleha from 7th D, she secured 98%. Mozama from 7th F, she secured 98%. Zainab Fatima from 9th D, she secured 85%. Afreen from Arts, she is the topper of Arts, she secured 94%. Arba from Commerce, she is the topper of Commerce, she secured 92%. Now, I would like to announce the topper from board classes. Rumeza from 10th standard, she hold first position, she secured 89%. Nabia Parveen, she holds second position, she secured 85%. Alfisha, she hold third position, she secured 82%. Tahreem, she hold third position, she secured 82%. Samreen Fatima, she is the topper of 12th Arts, she secured 86%. Hazifa Gauri, she secured second position, she secured 85%. Noor Sabah from 12th Arts, she secured third position, she got 83%. Hafsa Gauri from 12th Commerce, she is the topper of 12th Commerce, she secured 78%. Nafia, she holds second rank, she secured 78%. Bismillah, she holds third rank in Commerce faculty, she secured 75%. We congratulate on your excellent success and good luck for more progress. Wishing you a very happy Independence Day. Jazakallah.